اعتکاف کی فقہا نے 3 قسمیں بیان کی۔ نمبر 1 اعتکاف واجب، نمبر 2 اعتکاف سنت، اور نمبر 3 اعتکاف نفل۔ واجب اعتکاف کون سا ہوتا ہے کہ اگر کسی بندے نے منت مانی، منت کے لیے ایک چیز شرط ہوتی ہے کہ اس بندے نے منت کے الفاظ اپنی زبان سے ادا کیے ہوں، محض اس کے دماغ میں خیال آ جانا یا دل میں خیال آ جانا یہ منت قرار نہیں پائے گا، اس نے اپنے منہ سے منت کے الفاظ ادا کیے ہوں۔ اور منت کے بارے میں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ جائز منت مانگی جائے، جائز منت کا پورا کرنا جائز و واجب ہوتا ہے، ناجائز منت مانگنا بھی گناہ اور اس کا پورا کرنا بھی گناہ ہے۔ تو اب بندے نے زبان سے کہا کہ میں فلاں دن یا اتنے دن اعتکاف کروں گا، تو اب جتنے دن کا اس نے کہا ہے اتنے دن کا منت پوری ہونے کی صورت میں اعتکاف کرنا اس پر واجب ہے۔ منت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا شرط ہے، صرف دل ہی دل میں منت کے لیے نیت کر لینے سے منت صحیح نہیں ہوتی۔ منت کا جو اعتکاف ہے یہ مرد مسجد میں کرے گا اور عورت گھر کے اس حصے میں کرے گی جسے مسجد بیت کہتے ہیں۔ مسجد بیت اسے کہتے ہیں جو گھر کے اندر نماز پڑھنے کے لیے جگہ مخصوص کر لی جائے، اور یہ ہونا چاہیے مسلمان گھرانوں کے اندر، یہ سعادت والا کام ہونا چاہیے کہ گھر کے اندر ہر چیز کا، خصوصاً جو اب گھر بنتے ہیں نقشہ نویس حضرات اس کے لیے نقشے بنا کے دیتے ہیں، تو ہر چیز کا خیال اور لحاظ رکھا جاتا ہے، اور اب پتہ نہیں ہے کہ اس کے اندر نماز کا تصور کیوں نہیں ہے۔ بہرحال ہر گھر کے اندر مسجد کے لیے ایک کونا، ایک جگہ، اس کے لیے کمرہ مختص کر لیں، چھوٹا ہو یا بڑا، گھر کے اندر کوئی ایسا حصہ مقرر کر لیں۔ اور پھر یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اس حصے کو عام فرشتے تھوڑا سا اوپر کر لے، کمرہ کر لیا پھر تو وہ کمرہ تو اس کے لیے تو اس کی ضرورت نہ رہے گی، اس کو پاک صاف اور خوشبودار رکھے۔ ایسے حصے کو مسجد بیت کہتے ہیں۔ تو عورتوں نے اعتکاف کرنا ہو تو وہ مسجد بیت کے اندر اعتکاف کریں گی۔ اچھا، یہ جو منت کا روزہ ہے اس میں منت کا اعتکاف ہے، اس میں روزہ بھی شرط ہے۔ مسجد کے لیے مسجد میں مرد، مسجد بیت میں عورت، دونوں نے منت مانگی ہے تو جتنے دن کی منت مانگی ہے اتنے دن کا اعتکاف اور روزہ اس کے لیے شرط ہے، یہ بات بھی ذہن نشین کیجیے۔ دوسری قسم آ گئی اعتکاف سنت، تو رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر اس کو سارے لوگ چھوڑ دیں گے تو سب سے مطالبہ ہوگا، اور اگر شہر میں ایک بندے نے اعتکاف کر لیا تو سب بری الذمہ ہوں گے۔ اس اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ رمضان المبارک کی 20 تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے، یعنی افطار کا وقت ہونے سے پہلے مسجد کے اندر وہ بندہ اعتکاف کی نیت سے حاضر ہو جائے، اور 29 کے چاند کے بعد یا 30 کے غروب آفتاب کے بعد مسجد سے باہر نکلے، یعنی 29ویں کو چاند نظر آ گیا تب، وگرنہ 30 ہوتے ہیں، 30 سے زیادہ دن نہیں ہوتے اسلامی مہینے میں، تو لہٰذا پھر وہ غروب آفتاب کے بعد خود بخود وہ اس کا اعتکاف مکمل ہو گیا۔ اگر کوئی بندہ 20ویں روزے کو غروب آفتاب کے بعد مسجد میں داخل ہوئے تو اعتکاف کی سنت مؤکدہ ادا نہ ہوئی، تو افطاری ہی وہ معتکف جنہوں نے کرنا ہے وہ مسجد کے اندر کریں۔ اچھا، اس کے لیے نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، تو بندہ اپنے دل میں ارادہ کر لے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی سنت اعتکاف کی میں نیت کرتا ہوں۔ تیسری قسم ہے اعتکاف نفل، یعنی نفلی اعتکاف، نظر اور سنت مؤکدہ کے علاوہ۔ نظر والا وہ پہلے ہو گیا منت، اور سنت مؤکدہ یہ 10 دن کا۔ جو اعتکاف کیا جائے وہ مستحب و سنت غیر مؤکدہ ہے، یہ مسئلہ صدر الشریعہ نے بہار شریعت میں لکھا۔ اس کے لیے نہ روزہ شرط ہے، نہ کوئی وقت کی قید ہے، جب بھی بندہ مسجد میں داخل ہو اعتکاف کی نیت کر لے، جب مسجد سے باہر نکلے گا
تو اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب مسجد میں جائے اعتکاف کی نیت کر لے، جب تک مسجد میں رہے گا اعتکاف کا بھی ثواب پائے گا۔ تو زبان سے کہہ لے کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی، یا نویت سنت الاعتکاف للہ تعالی۔ مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں باب السلام سے داخل ہوں تو داخل ہوتے ہی دل کی طرف یعنی بائیں طرف ستون جو شروع ہوتے ہیں، وہاں ستون پر آج بھی عثمانیہ دور کا یہ لکھا ہوا موجود ہے، نویت سنت الاعتکاف، یعنی میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ تو یہ کر لینا چاہیے۔ اور ویسے بھی مسجد کے اندر کھانا پینا یہ غیر معتکف کے لیے روا نہیں ہے۔ تو اب مسجد کے اندر 11ویں شیف کا ختم ہے، کوئی اور موقع ہے محفل کا، اس میں تبرک بٹے گا، تو اس کے لیے بہترین عمل یہی ہے، کھانے کے ارادے سے نہیں بلکہ اعتکاف نفل کی نیت سے اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کر لے یا دل میں ارادہ کر لے، تو پھر اس کو یہ کھانا پینا بھی درست ہوگا، روا ہوگا۔ اچھا، اب معتکف جو ہے وہ کہاں پر اعتکاف کرے؟ تو یہ بات یاد رکھیے کہ جامع مسجد ہونا، یعنی جس مسجد میں جمعہ ہوتا ہے، یہ شرط نہیں ہے، بلکہ مسجد جماعت میں بھی ہو سکتا ہے۔ مسجد جماعت کس کو کہتے ہیں؟ وہ محلے کی مسجد جس میں امام و مؤذن مقرر ہوں، نماز پنجگانہ ہوتی ہو۔ اچھا، بلکہ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر جماعت بھی کہیں وہاں نہیں ہوتی تو تب بھی محلے کی مسجد میں اعتکاف درست ہے، ہر مسجد کے اندر اعتکاف درست ہے۔ اچھا، اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوگا کہ جہاں جمعہ نہیں ہوتا تو پھر معتکف وہاں بیٹھ جائے تو کیا کرے؟ تو وہ اپنی اس مسجد سے جمعہ ادا کرنے کے لیے جہاں قریب نزدیک ترین صحیح العقیدہ امام دستیاب ہو، اس کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے اس مسجد سے جائے۔ البتہ وہ جمعہ کی جو سنتیں قبلیہ ہیں وہ اپنی اسی جگہ پر پڑھے، اور ایسے وقت میں جائے کہ خطبے میں شرکت ہو جائے، اور پھر وہ امام کے پیچھے اپنی 2 رکعتیں پڑھ کر واپس آ کے بقیہ سنتیں اور نفل جہاں پر اس نے اعتکاف کیا ہے یہاں آ کر ادا کر لے۔ سب سے بڑی چیز معتکف کے لیے ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کا ادب۔ میرا خیال ہمارا دوسرا یا تیسری نشست تھی اس سلسلہ علم و ادب کی جو اب ہمارا شروع ہوا ہے ٹنور، جس میں ہم نے آداب مسجد کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ تو برائے کرم اسی پیج سے اسے ایک دفعہ ضرور سماعت کر لیجئے کہ مسجد کے ادب کا لحاظ جو ہے وہ معتکف کو ضرور کرنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک سن لیجئے، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مساجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی، تم ان کے ساتھ مت بیٹھو کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی کوئی حاجت نہیں۔ لہٰذا ملا علی قاری نے یہ نقل کیا ہے کہ مسجد میں مباح بات اس کو کہتے ہیں کہ جس میں نہ ثواب ہو نہ گناہ، ایسی بات کرنا بھی مکروہ ہے اور نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں کہ جو مسجد میں دنیا کی بات کرے اللہ تعالیٰ اس کے 40 برس کے نیک اعمال برباد فرما دے، معاذ اللہ۔ اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سید العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الضحک فی المسجد، مسجد کے اندر ہنسنا، ظلمۃ فی القبر، مسجد کے اندر ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ تو ہم تو اس جہاں کا اندھیرا نہیں سہ سکتے، تو قبر تو پھر اور مختصر اور قلیل ہوگی، تو وہاں کا اندھیرا سہنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ اس لیے معتکف کو سب سے پہلے اپنے آپ کو نیک امور کی طرف راغب کر کے، یہ کوئی پکنک پوائنٹ نہیں ہے، یہ کوئی محض رسمی بات نہیں ہے، میرے آقا علیہ السلام کی سنت ہے، عبادات میں سے ایک عبادت ہے، اور پھر جب مالک کے گھر پہ حاضر ہو جانا ہے تو پھر ویسا ہی کرنا ہوگا جیسا کہ اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ نہ فضول بات کرے، نہ کسی کی غیبت کرے، نہ چغلی کرے، نہ کسی پر بہتان باندھے، نہ لغو بات کرے، نہ فضول کام کرے۔
یاد رہے کہ مسجد اعتکاف کے لیے جو خیمہ لگانا ہے یہ سنت سے ثابت ہے۔ سید العالمین علیہ السلام کے لیے چمڑے کا ترکی خیمہ مسجد اقدس میں لگایا گیا، تو اس اعتبار سے خیمہ لگا لینا یہ سنت ہے۔ اگر خیمے نہ بھی لگیں تو یہ شرط نہیں ہے، یعنی بغیر بکس بنائے پردوں کا اس کے بغیر بھی کوئی اعتکاف پر بیٹھنا چاہے تو اعتکاف ہو جائے گا۔ پھر ہمارے ہاں چہرے کو ڈھانپنا بھی کوئی اعتکاف کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ دیکھیے ویسے بندہ یکسوئی کے لیے سر پہ کپڑا رکھے، نہ دائیں بائیں دیکھے، نہ کسی کی سنے نہ کسی کو سنائے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس سوچ کے ساتھ کہ اس طرح کو منہ لپیٹنا اعتکاف کے لیے کوئی ضروری عمل ہے تو یہ بات درست نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ معتکف جماعت کروا سکتا ہے، معتکف نماز پنجگانہ کے لیے اذان پڑھ سکتا ہے، معتکف نعت اقدس پڑھ سکتا ہے، سحری و افطاری کا اسپیکر میں وہ مسجد کے اندر انتظام ہو تو اعلان کر سکتا ہے، بیان کر سکتا ہے، واعظ و نصیحت کر سکتا ہے۔ ان چیزوں کی معتکف کو کوئی پابندی نہیں ہے۔ رہ گیا خاموش ہونا، تو یاد رہے کہ صوم سکوت یعنی چپ کا روزہ پچھلی امتوں کے اندر تھا، سید العالمین علیہ السلام کی شریعت میں چپ کا روزہ منسوخ ہو گیا۔ البتہ آپ زبان کی آفات پر 3 نشستیں سماعت کر چکے، اس کو سامنے رکھ لیں کہ زبان کا غلط استعمال کیا کیا بربادیاں لاتا ہے اور زبان کا درست استعمال کس قدر خیر برکت سمیٹنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ فلہذا یہاں پر اور زیادہ ضروری ہے کہ اپنی زبان کو بچایا جائے، کیونکہ معتکف بھی ہے اور پھر اللہ کریم کے گھر میں مسجد کے اندر وہ بیٹھا ہوا ہے۔ مسجد کے اندر قیام کے دوران ایک چیز کا لحاظ کیجئے کہ مسجد کو خوشبودار رکھیں۔ کھانا وغیرہ سحری افطاری کرنا ہے تو دسترخوان لازم طور پہ بچھائیں، اس کے لیے کوئی سا بھی دسترخوان لے آئیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مسجد مختلف کھانے پینے کی چیزوں سے آلودہ ہو۔ آداب مسجد میں ہم اس چیز کو بیان کر آئے ہیں، شیخ محقق نے اس کو لکھا ہے کہ جس طرح کسی کی آنکھ میں تنکا یا خار پڑ جائے تو اسے تکلیف ہوتی ہے، ایسے مسجد میں کوئی تنکا خار گرائے تو مسجد کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو مسجد کی چٹائیوں کو، فرش کو کھانے پینے کی آلودگی سے بچایا جائے اور دسترخوان کا استعمال لازمی طور پر کیا جائے۔ دوسری بات، عمومی طور پر ہی مطلقاً حدیث شریف کے اندر مسجدوں کو خوشبودار رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے، تو یہ تو ویسے محلے والوں کو چاہیے کہ مساجد کو خوشبودار رکھنے کا اہتمام کیا کریں۔ ایسا عطر جو بہت زیادہ تیز بھی نہ ہو اور بہت تکلیف دہ بھی کسی کے لیے نہ بنتا ہو، قالین مسجد میں بچھے ہوں تو ان پر عطر کا استعمال، اور حالت روزہ ظاہری بات فجر کے بعد اور مغرب سے پہلے تو اگربتی وغیرہ سے احتیاط کر لی جائے۔ البتہ جب روزہ افطار ہو گیا تو اب اس کے بعد مغرب کے بعد افطاری بھی ہو چکی ہوگی، تو مسجد کے اندر کو اچھی سی خوشبو، اگربتی سے بھی بڑھ کر اب مدخنے آتے ہیں الیکٹرک، اس کے اندر ٹکیا رکھ کے جلائی جاتی جس سے مسجد خوشبودار ہو جاتی ہے، تو مسجدوں کو خوشبودار رکھا جائے، یہ اللہ کے ہاں بڑا پسندیدہ ہے۔ بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، میری امت کا مشقت میں پڑنا اگر مجھ پر گراں نہ گزرتا تو میں اپنی امت پہ فرض کر دیتا کہ جب مسجد میں آیا کریں تو خوشبو لگا کے آیا کریں۔ فلہذا معتکف بھی اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے کہ مسجد کو خوشبودار رکھنے کا۔ سالن وغیرہ کی، روٹی وغیرہ کی، طعام وغیرہ کی جو سمیل ہوتی ہے وہ بھی مسجد میں گھوم پھر رہی ہوتی ہے، تو اس کا حل یہی ہے کہ اس کو خوشبودار رکھا جائے، اور اس کے لیے خود بھی عطر استعمال کریں، اچھا عطر استعمال کریں۔ کل ہم نے پاکیزگی کے بارے میں ذکر کیا، ہمارے دین اسلام میں جو ترغیب ہے، حالانکہ ہمارے آقا و مولا علیہ السلام کے پسینے سے بڑھ کر کائنات میں کوئی خوشبو ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود سید عالم علیہ السلام نے عطر استعمال فرمایا، اپنی امت کو ترغیب دلانے کے لیے اور اپنی مبارک سنت بخشی ہے۔ تو خوشبودار عام بھی بندے کو خوشبودار رہنا چاہیے، بدبودار نہیں رہنا چاہیے، اور مسجد میں جائیں تو خوشبو لگا کے جائیں، اور معتکف خود خوشبو لگائے، وہاں اس کے خیمے میں تکیہ بستر ہے اس پہ خوشبو لگائے، یعنی مسجد میں کوئی دوسرا بندہ بھی آئے تو اس کا دماغ
خوشبو سے، مسحور کن خوشبو سے معطر ہو، اور خوشبو جو ہے یہ ذہن پر خوشگواری کے احساس مرتب کرتی ہے، اس کے بڑے فوائد ہوتے ہیں۔ اچھا عطر استعمال کیا جائے، بہرحال یہ نہیں ہے وہ مشک پور اور مردوں کو جو وہ 2.5 روپے کی شیشی پھینکتے ہیں، وہ تو بڑی بندے کو ڈراؤنی سی خوشبو لگتی ہے۔ تو بہتر خوشبو، درمیانی سمیل، جو کہ روح کو بھی ایک تازگی سی بخشے۔ اچھا جی، پھر اس کے ساتھ یہاں پر جو ابھی میں خوشبو کی بات کر رہا تھا، تو مسند ابی یعلا کے اندر ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہر جمعے کو مسجد نبوی شریف میں خوشبو کی دھونی دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ الکریم، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک مرتبہ نبی مکرم شفیع اعظم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی میں قبلے کی طرف بلغم پڑا دیکھا تو ناراضی کا اظہار فرمایا، کچی جگہ ہوتی تھی۔ یہ دیکھ کر ایک انصاری صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھ کر اسے کھرچ کر صاف کر دی اور وہاں پر خوشبو لگا دی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہوئے اور مسرت آمیز لہجے میں فرمایا، یہ کتنا عمدہ کام ہے۔ تو اس چیز کو جناب والا ضرور بالضرور اپنے پیش نظر رکھا جائے۔ اچھا جناب، پھر اس کے بعد کم کھانے والا جو کام ہے نا جی، اس کو ضرور اختیار کیا جائے مسجد کے اندر معتکف کو، کہ زیادہ کھائے گا تو بار بار واش روم جانا یا پھر پیٹ سے ہوا کا خارج ہونا۔ یاد رہے یہ شرعی مسائل ہیں اور ان کے بتانے میں کوئی آر والی بات نہیں ہے۔ ایک بندے کو محسوس ہو رہا ہے کہ میرے پیٹ میں گڑبڑ ہے اور ہوا پیٹ سے خارج ہونے والی ہے، تو اس کو مسجد کے حصے سے نکل جانا چاہیے اور اس کو وضو خانے والی اور واش روم والی جگہ پر جانا چاہیے، تاکہ یہ بدبودار ہوا جو ہے اس سے مسجد جو ہے اس میں تعفن نہ ہو۔ یہ بھی معتکف کو اور بھی کوئی بھی بندہ مسجد میں ہے تو اس کو اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اچھا جناب، پھر اس کے بعد آپس کے اندر معتکفین مسجد کے اندر بیٹھیں تو خیر کے سوا کوئی بات نہ کریں۔ ان میں سے کوئی صحیح قرآن پاک پڑھنے والا ہے تو وہ دوسروں سے قرآن پاک سننا شروع کر دے۔ کوئی نماز کے صحیح مسائل جانتا ہے، اٹکل پچو سے نہیں، یا کسی مستند عالم دین کی کتاب یہ بہار شریعت ہی رکھ لی جائے، سامنے رکھ لی جائے اور اس سے مسائل پڑھ کے سنائے جائیں۔ یہ چیز آپ کہہ لیجئے کہ نور علی نور ہے اور مزید اجر و ثواب کے پانے کا ذریعہ بن جائے گی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم افضل من العبادہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم، علم دین حاصل کرنا، سیکھنا عبادت سے افضل ہے۔ تو ظاہری بات ہے جناب، علم ہوگا تو عبادت اس طریقے پر ہوگی، اور اگر علم ہی نہیں ہے تو نہ جانے بندے کیا سے کیا کر جاتے ہیں۔ تو لہٰذا وہاں پر حصول علم کی باتیں ہوں، خیر کی بات ہو، باقی اس سے سختی کے ساتھ ہر قسم کی گفتگو سے اجتناب کیا جائے۔ اچھا، اب ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے، معتکفین حضرات کا اکثر سوال ہوتا ہے، جیسے گرمی میں اعتکاف ہے کہ غسل کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ دیکھیں، مسجد کی جو باؤنڈری ہوتی ہے اس کے اندر غسل خانے ہوتے ہیں، تو ان غسل خانوں میں اگر بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ وجود میں تعفن پیدا ہو جائے گی، اس کو گرمی لگ رہی ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے، تو وہ بالکل اب وہاں غسل خانے میں معتکف اعتکاف کر سکتا ہے، غسل کر سکتا ہے۔ اس کے لیے غسل فرض ہونا ہی لازم نہیں ہے کہ غسل فرض ہوگا تو ہی وہ غسل خانے میں جا کے مطلب کہ غسل کرے، فلہذا معتکف جو ہے اپنی طبعی ضرورت کے تحت بھی غسل کر سکتا ہے، اس سے انشاءاللہ اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقہ کے ساتھ جو جگہ چپل اتارنے کی ہے، وضو خانہ ہے، اس کو فنائے مسجد کہتے ہیں، یا جو الگ سے کمرے اذان کے لیے بنے ہوتے ہیں مسجد کی باؤنڈری کے اندر، وہ بھی فنائے مسجد ہیں۔ لہٰذا وہاں اگر معتکف چلا گیا تو اس سے اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، اس بات کا اچھے طریقے سے لحاظ کر لیا جائے۔ اچھا جناب، اب معتکف جو ہے اس کو مسجد سے بغیر عذر نکلنا حرام ہے، اور اگر وہ مسجد سے نکلا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اگرچہ بھول کر ہی نکلا ہو۔ اچھا، مسجد سے نکلنا کب قرار پاتا ہے؟ کہ مسجد سے پاؤں اس طرح باہر ہو جائیں اس کے کہ دیکھنے میں اور عرفاً بھی یہ لگے کہ یہ
بندہ جو ہے مسجد سے باہر نکل گیا، اب مسجد کے اندر اس کے پاؤں ہیں، جیسے مسجد کا دروازہ ہے لیکن اس نے سر باہر نکالا ہے، تو اس کو باہر نکلنا نہیں کہتے، تو ایسی صورت میں اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور چیز ہے کہ معتکف جو ہے عموماً سوال ہمارے یہاں آتے ہیں جی جنازے میں بہت قریبی عزیز کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو جنازے میں جا سکتے کہ نہیں، بعض کہتے ہیں جی منہ دیکھنے کے لیے چلے جائیں۔ دیکھیں سیدھی سی بات ہے، چاہے جنازے میں جائے چاہے میت کا منہ دیکھنے جائے، اس بندے کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، لہٰذا اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور مسئلہ ذہن نشین رکھیں کہ یہ ضابطہ ہے کہ وہ تمام امور جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ جس سے روزہ ٹوٹ جائے، اس جیسے روزہ ٹوٹا بس اس بندے کا اعتکاف بھی ختم ہو گیا۔ بعض جگہ سے ایسے سوال بھی آتے ہیں کہ کھانا لانے والا کوئی نہیں ہے، فار ایگزامپل بندہ اکیلا بیٹھا ہے تو کھانا لا کر دینے والا بھی کوئی نہیں، تو اس کے لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ ایسا بندہ جو ہے اپنا کھانا لانے کے لیے جا سکتا ہے، لیکن کھائے گا اپنی اس اعتکاف والی جگہ پر، باہر وہ نہیں کھا سکتا۔ پھر اعتکاف کے معاملے میں یہ چند چیزیں ضروری جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیں۔ جمعے کے لیے جا سکتا ہے، وہ سنتوں کا مسئلہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیا گیا۔ حضور سید العالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ہمیں جو تعلیمات عبادت کے معاملے میں دی ہیں، میں نے شروع کی نشست میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ام المومنین صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب ماہ رمضان المبارک رونق افروز ہوتا تو نبی پاک علیہ السلام کے پہلو مبارک جو ہے وہ بستر سے جدا ہو جاتا، سرکار آرام نہ فرماتے، پھر عبادت کے اندر ہی حضور علیہ السلام اپنے شام و سحر کو گزارا کرتے تھے۔ تو معتکف کے لیے سرکار کی اس ادائے دل ربا کو اپنانے، اختیار کرنے اور عمل کرنے کا بہترین موقع ہے کہ بس وہ جٹا دے اپنے وقت کو کہ میں ایک مشن لے کر آیا ہوں کہ میرا مالک مجھے بخش دے، اور پھر وہ اپنے اوپر غور کرتا رہے کہ میں اتنے وقت اتنی دیر سے یہاں پر بیٹھا ہوں، میرے اعمال، میری گفتگو، میرے شام و سحر، میرا قیام و طعام، میرے لیل و نہار، میری ادائیں کیا ایسی ہیں کہ جو بخشش کو پانے کے لیے ذریعہ بن سکیں، یا وہی فضول گپ شپ، وہی سستیاں، وہی غفلتیں، وہی کوتاہیاں، پھر وہ بھی مالک کے دربار میں، تو وہ ڈبل زیادتیوں کا ارتکاب کر رہا ہے۔ دیہاتوں سے اور شہروں سے ہمارے پاس یہ سوال آتے ہیں کہ وہ جی ایک بندہ سگریٹ حقے کا عادی ہے تو وہ آیا وضو خانے پر جا کے سگریٹ پیے گا۔ آداب مسجد والی نشست میں ہم نے عرض کیا تھا، فقہاء نے لکھا کہ کچا گوشت بھی لے کر مسجد سے نہ گزرے۔ حدیث پاک میں فرمایا جس نے کچی لہسن پیاز کھائی ہو جب تک اس کی سمیل منہ سے دور نہ کرے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے، کہ جس چیز سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اب آپ خود سوچئے کہ مسجد کے وضو خانے مسجد سے کتنی دور ہوتے ہوں گے کہ سگریٹ کے دھوئیں کی سمیل وہاں تک نہ آتی ہو۔ کیا ایک بندہ مرض میں مبتلا ہو کہ ہارٹ کا مریض ہو گیا تو ڈاکٹروں نے کہا جناب اگر تم نے سگریٹ نوشی کری تو فنش، ایک وال بند ہو گیا، دوسرا بھی گیا، چھوڑ دے گا۔ مرض سے بچنے کے لیے اپنی طبعی ضرورت کو ترک کیا جا سکتا ہے تو مالک کے دربار کے ادب میں کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ یہ عجب بات ہے کہ جب عبادات کا شعبہ آتا ہے تو ہر سہولت جو ہے اس کو پانے کی کوشش کی جاتی ہے، ہر سہولت و رعایت جو ہے وہ ہو یا نہ ہو، بس ہمیں تو رعایت چاہیے کہ ہم اپنا مزاج، یہ کون سی بچہ بھی اسکول میں داخل کروائیں تو اپنی شرطیں نہیں چلتی بھائی صاحب، اس کے لیے بھی اسکول انتظامیہ بتاتی یہ یونیفارم ہوگا، یہ ٹائمنگ ہوگی، یہ سلیبس پڑھایا جائے گا، اتنی فیس ہوگی، اور چھٹیاں کری تو اتنا فائن پڑے گا۔ ایک بچہ اسکول میں داخل کروانا ہے تو اس کے لیے بھی اتنی شرطیں ہیں۔ مالک کے دربار میں بیٹھنے کی کوئی شرط ادب نہیں ہے کہ بندے کے لیے یہ آداب اور یہ شرائط ہیں، اور ہم لگے ہیں کہ وہاں پر بھی اپنی منمانیاں چلائیں، تو یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا گھر ہے، ایسی حرکات سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اچھا، اب جس طرح بیان ہوا کہ مسجد سے باہر نکلا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اب اعتکاف کی قضا کیا ہے؟ تو فقہاء فرماتے ہیں اگر مثلا
24ویں 25ویں روزے اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا، اگر ماہ رمضان شریف کے دن باقی ہیں تو ان میں بھی قضا ہو سکتی ہے، ورنہ بعد میں کسی دن کر لیجئے، مگر عید الفطر کو اور ذوالحجۃ الحرام کی 10ویں تا 13ویں کے علاوہ کہ ان 5 دنوں کے روزے مکروہ تحریمی ہیں۔ قضا کا طریقہ یہ ہے، کسی کا اعتکاف ٹوٹ گیا تو قضا کا طریقہ یہ ہے کہ کسی دن غروب آفتاب کے وقت، یعنی وہی جو افطاری کا وقت ہے اس سے چند منٹ پہلے، بنیت قضا اعتکاف مسجد میں داخل ہو جائے، اور اب جو دن آئے گا اس کے غروب آفتاب تک معتکف رہیے، اور اس میں روزہ شرط ہے۔ آج کی مغرب وہاں پڑھ لیں، کل کی مغرب کے بعد وہاں سے اٹھ جائیں، اور جو کل آئے گی اس کا روزہ رکھنا اس پر لازم ہوگا۔ اچھا، اگر قضا کرنے کی مہلت ملنے کے باوجود قضا نہ کی، جو اعتکاف ٹوٹا تھا اور موت کا وقت آن پہنچا، تو وارثوں کو وصیت کرنا واجب ہے۔ اب ہمارے ہاں وصیت نامے کی ہر ایک کی نظر یہی ہے، دکانیں کس کو ملیں گی، مکان کس کو ملے گا، زرعی زمین کس کو ملے گی، سونا چاندی کس کو ملے گا، سب کھاتے لکھ دیے۔ کاش کہ وہ بندہ اپنے کھاتے میں یہ بھی تو لکھے کہ میرے ذمے اتنی قضا نمازیں ہیں، اتنے قضا روزے ہیں، مجھ پر حج فرض تھا میں نے نہیں کیا، مجھ سے اعتکاف ٹوٹا میں نے اس کی قضا نہیں کری، اس کا یہ فدیہ ہے، اور میری طرف سے حج بدل کروا لیا جائے۔ پتہ نہیں لوگ اپنی جائیدادوں کو اولاد میں تقسیم کرتے وقت یہ کیوں بھول گئے کہ خود بھی تو خالی ہاتھ جانا ہے۔ اپنے اوپر اللہ کا قرض لے کر جائے گا تو جواب کیا دے گا؟ اور وراثت میں بہت بڑی عبرت ہے۔ ایک تو مولانا روم نے لکھا کہ وراثت کا مال وفادار نہیں ہوتا، یہ با وفا ہوتا تو پہلے کے پاس کیوں نہ رہا، تیرے پاس کیوں آیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وراثت و انتقال کی بات جب کی جائے تو سارے نام چڑھ جاتے ہیں نئے سے نئے رجسٹر میں، اور نکلتا کس کا ہے؟ جو دنیا سے جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر کسی کے ذمے حج فرض تھا نہیں کیا تو اس کے بچے ہوئے مال میں سے ایک حصہ مقرر کر کے حج بدل کروایا جائے، اور اس کی وصیت کرنی چاہیے۔ اور میں انشاءاللہ تعالی اسی عشرے میں وصیت کے بارے میں ہم ایک نشست رکھیں گے، اور آپ احادیث سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ وصیت کتنا اہم چیپٹر ہے تعلیمات اسلامیہ کا، لیکن ہم اس کی الف بے سے بھی واقف نہیں ہیں۔ تو اگر قضا کرنے کی مہلت ملنے کے باوجود قضا نہ کی اور موت کا وقت آن پہنچا تو وارثوں کو وصیت کرنا واجب ہے کہ وہ اس اعتکاف کے بدلے فدیہ ادا کر دیں۔ اگر وصیت نہیں کی اور ورثاء فدیے کی ادائیگی کی اجازت دے دیں تو بھی فدیہ ادا کرنا جائز ہے۔ اور فدیہ کا اب سوال پیدا ہو گیا، جناب اس کا فدیہ کیا ہوگا؟ تو ایک فطرانے کی مقدار، جیسے ابھی گندم کے اعتبار سے 150 روپیہ ہے، تو یہ کسی مستحق زکوٰۃ کو فطرے کی مقدار دے دی جائے تو اس سے فدیہ ادا ہو جائے گا۔ یہ اگر بندہ وصیت کر رہا ہے یا فوت ہو گیا، اس کی طرف سے کوئی اعتکاف ٹوٹنے کا فدیہ دے، زندہ حضرات کے لیے نہیں ہے۔ اور ساتھ اس کو توبہ بھی کرنی چاہیے، جو اس بندے نے اعتکاف توڑا ہے اس سے اللہ کے حضور جان بوجھ کر توڑا ہے تو توبہ کرے اور اللہ کریم کے دربار سے معافی مانگے۔